نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ البقرہ کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور اس کی ابتدائی کچھ آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی کامیابی اور بھلائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ کل کی مجلس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی تمہید یا اس کا انٹروڈکشن اور اس کی اہمیت اور افادیت اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس کی کیا ضرورت ہے یا کیا فوائد وہ ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کچھ حدیث کے ریفرنسز سے۔ اور اس کے علاوہ پہلی آیت الف لام میم وہ ہم نے دیکھی، حروف مقطعات جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم نے کچھ بنیادی باتیں جو ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کی۔ تو آج ہم انشاءاللہ باقاعدہ سے سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ جو کہ ایک مدنی سورہ ہے، قرآن مجید یہ مصحف جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسرے نمبر پر سورہ مبارکہ آتی ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 87 نمبر پر ہے، اور یہ مدینہ میں سب سے پہلی نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں، سب سے پہلے جن صورتوں کا نزول جو ہے وہ شروع ہوا وہ سورۃ البقرہ کی ہیں، ماں سوائے اس کی آخری دو آیات جن کے بارے میں ہم نے کل تذکرہ کیا کہ وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ دو نوروں کی شکل میں، نورین کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی، یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ تو اس میں 286 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں، 40 رکوع اور 286 آیات پر مشتمل مدنی سورۃ البقرہ۔ اس کی تمہید اور اس کے بارے میں جو ابتدائی معلومات ہیں وہ ہم نے کل دیکھ لی تھی تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ سب ہمارے ذہنوں میں تر و تازہ ہوں گی ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے، یہ کتاب، ذالک یہ کتاب، الکتاب کتاب، الکتاب یہ خاص کتاب یعنی قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے۔ اس کے دو تین معنی جو ہیں یا دو تین مفہوم جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، جو دو تین اینگل سے اس کا ترجمہ جو ہے یہ کیا جا سکتا ہے۔ ذالک الکتاب کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پہلا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اس کا دوسرا معنی ہو سکتا ہے
اور یہ ایسے سے تقریباً سارے مفہوم جو ہے ہمیں تفاسیر میں ملتے ہیں۔ اس کا دوسرا معنی یا دوسرا پہلو جو ہے یا دوسرا اینگل جو ہے اس آیت کے اس حصے کو سمجھنے کا، اس کا معنی کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ پہلا معنی کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے یا یہ وہ کتاب ہے جس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، یا بے شک یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی پہلے معنی میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، اور دوسرے معنی میں یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی ابہام، کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور تیسرا معنی جو ہے اس کا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس جس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہ وہی کتاب ہے، ذالکہ ایکچولی وہ اس کا معنی جو ہے یعنی دور، بعید، اس میں اشارہ بعید جو ہے استعمال ہوا کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ تو اہل عرب میں ایک تو یہ رواج تھا، یا کہہ لے کہ ان کا عام اسلوب تھا کہ کسی عظیم چیز یا بڑی چیز، بڑی اہمیت والی چیز جو ہے اس کو تعظیم کی تعظیم دینے کے لیے وہ بعید کا اشارہ بعید کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اور اس کی دوسری ریزن جو ہمیں مفسرین کہتے ہیں وہ یہ کہ جیسا کہ کل ہم نے دیکھا کہ مدنی دور میں اہل کتاب جو ہے یہود و نصارہ، وہ بھی مخاطب ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ بھی براہ راست اس قرآن کو مطلب سننے یا ان تک پہنچنے کا ایک معاملہ تھا۔ تو لہٰذا اہل کتاب جن کے پاس آلریڈی پہلے جو کتابیں موجود تھیں، یعنی انجیل اور زبور وغیرہ، تو ان کتابوں میں بھی اس کتاب کے بارے میں، پچھلی کتابوں میں بھی ان کی اس کتاب کے بارے میں معلومات جو تھیں وہ موجود تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، اور اس کتاب یعنی قرآن کے بارے میں بھی، آخری کتاب کے بارے میں بھی۔ تو ان کی طرف یہ اشارہ کر کے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر تمہاری کتابوں میں ہے، جس کو تم بھلا چکے ہو یا جس کو تم پسے پش ڈال چکے ہو، انہی کتابوں میں جس آخری کتاب کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ وہی کتاب ہے، اور اس میں تمہارے پاس کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ تین مختلف اینگل سے اس کا معنی جو ہے یا مفہوم جو ہے وہ ہو سکتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، یا یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کسی قسم کا کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس کے کنٹینٹس میں، اس کی رہنمائی میں، اس کی ہدایت میں، اس کے اندر موضوعات جو ہیں اس میں، یا اس کے دیگر جو معاملات ہیں اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ اور تیسرا معنی کہ یہ وہی کتاب ہے اہل کتاب کی مطلب کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں ملتا ہے، آخری کتاب، تمہیں اس میں کسی قسم کے شک میں کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں، یا تمہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے قرآن مجید کا الف لام میم کے بعد باقاعدہ سے اللہ تعالیٰ خطاب کرنا شروع کرتا ہے عوام کو، لوگوں کو، ناس کو، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ نان مسلم ہیں، کہ سب سے پہلے الفاظ اللہ تعالیٰ نے کیا کہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی سب سے پہلی ابتدائی آیات کے ابتدائی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ایک بڑی خوبی ذکر کر دی کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہم اگلا حصہ جو ہے ملاتے ہیں، فیہ ہدن للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے یا پرہیزگاروں کے لیے، اور اس کے بینیفیشریز جو ہیں، اس کتاب کے بارے میں سب سے بڑی یا سب سے چوٹی کی جو خصوصیت ہے، سب سے اہم ترین خصوصیات میں سے سب سے اہم خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے بینیفیشریز جو ہیں، وہ لوگ جو اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا وہ کون سے لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اس کتاب کو اپنا کر اپنا فلاح جو ہے وہ پا سکتے ہیں، ہدن للمتقین، وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ہی اس کتاب کی چوٹی کی جو فضیلت ہے وہ تذکرہ کر دی، ایک چوٹی کا چیلنج جو ہے وہ تذکرہ کر دیا، اور اس کے بینیفیشریز جو ہیں وہ بھی ہمیں اس نے اس شروع کی آیت میں ہی بتا دیا۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم
تھوڑا سا ڈیپلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فردر معنی جو ہے یا فردر اس کا مفہوم جو ہے وہ ہمارے سامنے کیا نکلتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے، چاہے دو تین اینگل جو ہم نے دیکھے کسی بھی معنی میں دیکھ لیں، لا ریب فی، لا ریبہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ریب جو ہے اس کا عام طور مطلب معنی جو ہے وہ شک کا ہم کرتے ہیں اردو میں، کیونکہ اردو میں ہم ٹرانسلیشن جب کرتے ہیں تو قریب ترین معنی جو ہے وہ شک اس کا بنتا ہے، لیکن شک بذات خود ایک عربی لفظ بھی ہے، عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، تو اس شک کا مطلب بھی ہم شک ہی کرتے ہیں اور ریب کا مطلب بھی ہم شک کرتے ہیں، لیکن ان دونوں الفاظ میں ہلکا سا فرق ہے، اور ہلکا سا فرق جو ہے اس اس آیت کی جو وسعت ہے اس کو بہت زیادہ واضح کرتا ہے، اس کی گہرائی جو ہے اس کا ہمیں اندازہ کراتا ہے کہ یہ ریب جو ہے یہاں پر اس کی وسعت کا کیا مطلب ہے، یا شک جو ہے یہاں پر نہیں بلکہ ریب کا مطلب آیا، ریب کا لفظ جو آیا، تو شک جو ہے جو عام طور پر ہم جو استعمال کرتے ہیں لفظ شک، شک میں عام طور پر ایک ذہنی الجھن جو ہے اس کا ایک اظہار ہوتا ہے، یا کوئی انسان جب کسی ذہنی الجھن کا شکار ہو کسی چیز کے بارے میں کہ یہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے، کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، کیا اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، تو جس کے بارے میں اس کا ذہن جو ہے کسی الجھن کا شکار ہے، اس کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنے کے لیے کہ کیا واقعی یہ کہ چیز ایسے ہے یا اس کے برعکس جو دوسری طرح سے ہے، تو یہ شک ہے۔ اور ریب جو ہے وہ ہے کہ شک کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بدگمانی اور انکار اور تعصب اور نافرمانی اور اس طرح کے منفی اثرات بھی اس میں شامل ہوں۔ اس کی مثال جو ہے وہ یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک ڈاکٹر، ایک مریض ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اسے کوئی دوائی تجویز کی، اسے کوئی میڈیسن اس کو لکھ کے دی، وہ اس کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے کہ یہ میڈیسن ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہے، پتہ نہیں اس کا کوئی فائدہ اتنا ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو یہ اس کی ذہنی الجھن ہے ایک۔ لیکن کوئی دوسرا فرد اس میں ایڈ کرتا ہے، اس کی الجھن میں ایڈ کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ ڈاکٹر جو ہے یہ تو بس ایسے ہی فضول سے اپنی انہوں نے مطلب اپنا بزنس جو ہے چمکانے کے لیے انہوں نے سارا کچھ کیا ہوا ہے، ان دوائیوں میں کوئی اثر وثر نہیں ہوتا، تو اس ذہنی الجھن کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف نفرت، اس کے خلاف ایک ذہنی تعصب جو ہے یا اس کا انکار جو ہے، اس کی کیفیات بھی اس میں ایڈ ہو گئی، تو یہ ریب ہے۔ تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں تم کسی قسم کا کوئی ریب نہیں پاؤ گے، اس میں کہ تم کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں پاؤ گے۔ شک کو مزید ہم کہہ لیں کہ مزید آسان الفاظ میں ہم ریب کا ترجمہ جو ہے وہ شک و شبہ کرتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش تمہیں نہیں ملے گی۔ اب یہ شک و شبہ جو ہے کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ایک تو پہلے تذکرہ ہوا کہ اس میں جو احکامات ہیں، اس کے اندر جو آیات کی میں جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں وہ کہہ لیں، اس کی جو اس کے بارے میں جو دیگر سارے بہت سارے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے حق ہیں، وہ سارے کے سارے سچ ہیں، وہ سارے کے سارے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور سارے کے سارا اسی طرح سے اٹل حقیقت ہیں، جو اس میں لکھا گیا ہے وہ اسی طرح سے ہو کر رہے گا، یا پہلے جو ہو چکا اس کے بارے میں بھی ہے کہ اسی طرح سے ہوا جس طرح سے اس کتاب میں، اس قرآن میں ذکر ہے۔ اس میں آئندہ آنے والے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں تذکرہ ہے، وہ بھی اسی طرح سے ہو کر رہے گا۔ اس میں تمہیں کسی قسم کا شک و شبہ، کسی قسم کا ریب جو ہے وہ نہیں ملے گا، حقیقت اور اٹل الفاظ جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں، جو اسی طرح سے ضرور روپ پذیر ہو کر رہیں گے۔ اس میں احکامات جو ہیں معاشرتی معاملات میں، انفرادی معاملات میں، حقوق اللہ کے معاملات میں، حقوق العباد کے معاملات میں، ان کے اوپر تم اگر عمل پیرا ہوگے تو بغیر کسی شک و شبہ کے تم اس دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہوگے۔ اس میں جو سائنٹیفک فیکٹس بتائے گئے ہوئے، جو 1400 1450 سال پہلے تذکرہ ہوا، اس وقت نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی تحقیق تھی، نہ کوئی اس طرح کا علم تھا، آج بھی وہ ہمارے سامنے اسی طرح سے حقیقت جو ہے وہ کھڑا ہے۔ تو آئندہ بھی آنے والے اوقات میں تم دیکھو گے کہ تم اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، تمہاری اپنی
اپنی ایکسپلینیشن، تمہاری اپنی سوچ سمجھ، تمہارا سمجھنے کا انداز وہ ہو سکتا ہے کوئی اونچ نیچ ہو، اس میں کوئی تبدیلی ہو، اس میں کوئی تغیر آ جائے، لیکن اس کتاب کی جو کنٹینٹس ہیں، اس کتاب میں جو لکھی گئی جو باتیں ہیں، اس میں تم کسی قسم کی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور ان کو تم حقیقت پاؤ گے کسی قسم کے شک و شبے کے بغیر۔ تو مختصر یہ ہے کہ اس طرح سے بہت ساری ایسی مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں جو اس کتاب کو ہر طرح کے شک و شبے سے پاک ہونے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، یا ہمارے سامنے دلیل پیش کرتی ہیں، ہمارے سامنے ایویڈنسز پیش کرتی ہیں کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اب یہاں پر یہ تو ہم نے ایک پہلو دیکھا شک و شبے کے بارے میں، جو کہ ہم عام مسلمان یا عام بندہ جو ہے، جو اس کتاب کو فالو کرتا ہے یا اس کتاب سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اب بہت سارے ایسے مطلب واقعات ہمیں ملتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا اپنی ہسٹری کو یا اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت ساری، جیسا کہ اب یہ جو اہل کتاب ہیں یہودی اور عیسائی، وہ اس کتاب کے بارے میں مختلف طرح کے شکوک و شبہات ابھارنے کی کوشش کرتے رہے، یا اس کتاب میں کوئی کجی جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب جب کسی نے اس کتاب میں کجی یا اس کتاب میں کوئی شک کرنے کی کوشش کی، یا اس کتاب میں کوئی اس طرح کی مطلب نیت کے ساتھ، اس طرح کے ارادے کے ساتھ جب جب کسی نے کوئی کوشش کی، تب تب اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں، اگر آپ تھوڑا سا سرچنگ کریں تو آپ وہ مل سکتی ہیں، لیکن ایک مثال جو ہے ابھی یہ 20ویں صدی میں ہی جرمنی کی ایک یونیورسٹی تھی، جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہے جس کو میونخ یونیورسٹی کہتے ہیں، مجھے اس کا تلفظ جو ہے وہ صحیح نہیں آتا ہے۔ بہرحال جرمنی کی یونیورسٹی جو ہے، انہوں نے اپنی انجیل جو ہے، بائبل جو ہے، یہ تقریباً منشک، اچھا، تو انہوں نے یہ انجیل جو ہے، بائبل جو ہے، وہ انہوں نے ایک ٹارگٹ یا ایک پروجیکٹ ڈیولپ کیا کہ انجیل کے جتنے نسخے ہیں، پرانے سے پرانا جتنے نسخے ہیں، سب نسخوں کو جمع کیا جائے ایک جگہ پر، اور پھر ان کو کمپائل کیا جائے، ان کو کنسولیڈیٹ کر کے ایک جگہ پر ان کو لکھ کر ایک ہی اس کا کہہ لے کہ مصحف جو ہے بنایا جائے، ایک ہی کتاب کی شکل میں سب نسخوں کو اکٹھا کر کے کیا جائے۔ تو اس ضمن میں وہ بہت لمبے عرصے تک دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں جہاں تک ان کی اپروچ ہوئی، انہوں نے انجیل کو اکٹھا کیا، یعنی کہ بائبل کو، اور اس کو کنسولیڈیٹ یا اس کو کمپائل کرنا شروع کیا۔ جب انہوں نے اس کو کمپائل کرنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے تو نسخے جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہی نہیں، ایک زبان سے یا ایک جگہ سے حاصل کیا نسخہ جو ہے، اس میں جو ریفرنس ہے، دوسری جگہ سے حاصل کیا نسخہ جو ہے، اس میں بہت زیادہ شدت کا اختلاف ہے، بہت زیادہ بڑا فرق ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے جتنے بائبل کے نسخے انہوں نے جمع کیے، وہ تقریباً اس میں 2 لاکھ اختلافات ملے، 2 لاکھ سے زیادہ اختلافات ملے مختلف جگہوں سے حاصل کردہ نسخے کو۔ اب قرآن جو ہے، لیکن ریسنٹلی میرا لگا 100 سوا 100 سال پہلے کی بات ہے، تو اب قرآن مجید کے بارے میں ان کو حسد ہوا کہ یہ قرآن پچھلے 1300 سال سے ہے، اس کے بارے میں بڑا ایک چیلنج کیا جاتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کسی قسم کا کوئی اس طرح سے اونچ نیچ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے دوسرا پروجیکٹ شروع کر دیا اس کے پیرالل، حسد کے نتیجے میں، اس حسد کے نتیجے میں، کہ قرآن کو بھی ہم مختلف جگہوں سے اکٹھا کریں اور ذرا دیکھیں کہ قرآن میں بھی ہمیں کوئی تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ تو جب انہوں نے تقریباً کہتے ہیں کہ 42 سے زیادہ نسخے مختلف لائبریریوں سے، مختلف یونیورسٹیوں سے، مختلف جگہوں سے ان کی کاپیاں یا ان کی فوٹوز یا ان کے مختلف انداز سے انہوں نے حاصل کیے، تو جب انہوں نے ان سارے نسخوں کو کمپائل کیا، قرآن مجید کے ان سارے نسخوں کو جب کنسولیڈیٹ کیا، تو ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے اس یونیورسٹی کا، اس ادارے کا یا اس پروجیکٹ کا، وہ ہمیں بعد میں انہوں نے پبلش کیا کہ ماں سوائے کتابت کی کچھ غلطیوں میں، کتابت یعنی لکھنے میں کچھ تھوڑا بہت فرق جو آ گیا، اس کے علاوہ اس قرآن مجید کے نسخوں میں کسی قسم کا کوئی اختلاف جو ہے ان کو نہیں ملا۔ تو وہ ان کی ایک حسد تھی جس سے انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اس بات پر متفق ہوئے یا اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں یہ وہی کتاب ہے جو 1300 سال پہلے نازل ہوئی تھی، اور اسی طرح سے منو عن موجود ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور مثالیں جو ہیں، ابھی ریسنٹلی
غالباً 97 کا 1997 میں ایک بڑا مشہور مکالمہ ہوا تھا، یا بحث مباحثہ ہوا تھا، یا مناظرہ ہوا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا ڈاکٹر ولیم کیمبل سے۔ ولیم کیمبل جو ہے اس نے کتاب لکھی تھی قرآن اینڈ بائبل اینڈ قرآن اینڈ بائبل، یا بائبل اینڈ قرآن ان دی لائٹ آف سائنس۔ تو وہ شاید 92 94 میں اس نے کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب کے اوپر اس کو نوبل ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ اس کتاب میں اس نے قرآن اور بائبل کے ریفرنسز سے جو سائنسی تحقیقات ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، اور اس میں اس نے اپنے حسد کی وجہ سے، اپنے بغض کی وجہ سے، یا اپنی کہہ لو کہ لا علمی کی وجہ سے قرآن مجید کے جو ریفرنسز دے، انہوں نے ان کو اس نے توڑ مروڑ کر اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں بیان کیا، جو کہ تقریباً 4 5 6 7 سال تک اس کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ پھر وہ 98 99 میں غالباً ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ اس کا جو مکالمہ ہوا، یا اس کا جو مناظرہ ہوا، تو اس میں آپ اگر دیکھیں تو مطلب چند ہی ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو چند ہی شروع کے کلمات تھے، اس نے اس کی ساری ڈاکٹرائن جو ہے اس کو زمین بوس کر دیا۔ یعنی اس میں اس کتاب میں بہت سارے شکوک و شبہات جو ہیں وہ تلاش کرنے کی کوشش کی، ان کو ترویج دینے کی کوشش کی، ان کو پھیلانے کی کوشش کی، لیکن اس کو اس کتاب کے بارے میں جب حقیقت پتہ چلی تو اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ تو اس طرح کی بہت ساری اور مثالیں بھی ہمیں مل سکتی ہیں کہ جو ہمیں یہ ثابت کرتی ہیں عقلی طور پر بھی، لوجیکلی طور پر بھی، کہ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور اس کتاب کے کنٹینٹس، اس کتاب کی رہنمائیاں، اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے حقائق اور مستقبل میں آنے والے معاملات جو ہیں، جن جن کا اس کتاب میں تذکرہ ہے، اس کے احکامات جن کا ان کا تذکرہ ہے، بہترین اور پیوریفائڈ فارم میں، اس کے اوپر کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے، یا یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے کسی ریب کی، شک و شبے کی، وہم و گمان کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اب اس کتاب کی جو چوٹی کی خصوصیت پہلی آیت کے پہلے حصے میں، دوسری آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کی، اس کے ساتھ ہی اس کتاب کے بینیفیشریز جو ہیں ان کے بارے میں، ہدن للمتقین، یہ تو اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ہدن ہدایت ہے۔ اب یہ ہدن جو ہے یہ انتہائی اہم لفظ ہے، جس کو ہم نے تھوڑا سا یہاں پر سمجھنا ہے، یا جس کے اوپر تھوڑا غور کرنا ہے۔ ہم نے یقیناً یہ لفظ جو ہے یہ معروف ہے، ہم نے سنا ہوا ہے بہت دفعہ، ہم اس سے بخوبی جانتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم تھوڑا سا اینالائز کریں گے کہ ہدن جو ہے یہاں پر اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ میں ہم نے دیکھا تھا جو سب سے اہم جو آیت، یا سب سے اہم دعا جو ہے، یا ایک ہی دعا ایکچولی سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے، وہ جیسے تو پوری سورہ فاتحہ دعا ہے، لیکن اس میں ایک دعا جو ہے، جو سب سے چوٹی کی دعا ایک انسان کو اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، یا اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے، وہ ہے سیدھے راستے کی ہدایت، سیدھے راستے کی توفیق۔ اہدنا اس میں بھی یہ وہی ہدایت ہے، وہی رہنمائی ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے طلب کی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، تم رہنمائی طلب کرنا چاہتے ہو، تم دعا کرنا چاہتے ہو، تم نے مجھ سے ایک رہنمائی، ایک ہدایت جو ہے وہ طلب کی، تو پھر دیکھو میں تمہیں رہنمائی دیتا ہوں سب سے پہلے ایک ایسی کتاب کی شکل میں جس کے بارے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ دوسرا، ہدن کا مطلب جو ہے، ایک تو مطلب اس کا یہ ہے راستہ دکھانا۔ اس کا ایک عام معنی، عام فہم جو ہے، یا عام طور پر معنی جو ہے وہ لیا جاتا ہے راستہ دکھانا، رہنمائی کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ زیادہ قریب اگر جا کر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے منزل تک پہنچا دینا۔ نہ صرف راستہ دکھا دینا بلکہ اس کو منزل تک پہنچا دینا۔ اس کی مثال ایک ایسے لیتے ہیں کہ ایک آپ کسی نئی آبادی میں گئے ہیں، کسی نئے شہر میں گئے ہیں، وہاں پر آپ نے کسی سے کوئی راستہ پوچھا کہ فلان جگہ پر جانا ہے، مجھے بتا دیجئے، تو وہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ چلیے میں آپ کو وہاں تک پہنچا کے آتا ہوں۔
تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے آپ کو منزل تک چھوڑنے کے لیے۔ تو یہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی راستہ دکھانا ہے، لیکن اس کو منزل تک پہنچانے تک، منزل تک پہنچنے تک اس کا ساتھ دینا جو ہے، یہ بھی ہدن کا ایک جو مزید فائن ٹیون یا مزید گہرا معنی جو ہے وہ موجود ہے۔ اب جب وہ آپ کے ساتھ چلے گا، تو اگر تو راستہ طویل ہے تو بیچ میں راستے میں کوئی گپ شپ بھی ہوگی، کچھ باتیں شاتیں بھی ہوں گی، کچھ اس علاقے میں جہاں پر آپ گئے ہیں اس کے بارے میں حالات و واقعات جو ہیں اس کا تذکرہ بھی ہوگا، یہ چیز یہاں پر اچھی ہے، یہ چیز یہاں پر اچھی نہیں ہے، اس طرف جانا ہے، اس طرف نہیں جانا ہے، ہمارا راستہ یہ ہے، آپ ادھر کو گئے تو بھٹک جائیں گے، ادھر کو گئے تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ اور وہ جو خاص کر ایسی سچویشن جو ہے، ایک دوسرا منظر یا دوسری مثال جو ہے اپنے ذہن میں لائیں، یہ جو گائیڈز ہوتے ہیں مختلف ٹورسٹ لوکیشن پر، جیسے پہاڑی مقامات پر چلے جائیں، وہاں پر بڑے پرخطر راستے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے خطرناک مطلب وہاں پر ماحول بھی ہو سکتا ہے، کوئی جنگل کا بیچ میں سما ہے تو وہاں پر کوئی جانوروں کا حملہ آور ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ جو گائیڈ ہے یا وہ ٹور گائیڈ جو ہے، اس کو نہ صرف راستوں کا پتہ ہوتا ہے، بلکہ اس راستے میں آنے والی مشکلات جو ہے ان کے بارے میں بھی وہ بخوبی علم رکھتا ہے، اور ان مشکلات سے نکلنا کیسے ہے اس کے بارے میں بھی اس کی جانکاری ہوتی ہے۔ تو وہ جو اپنا مہمان ہے جس کو وہ لے کر جا کر وہ جا رہا ہے، تو اس کو وہ ساری آگاہی کرتا ہے، اس کو متنبہ بھی کرتا ہے کہ اس طرف مت جائیے گا، یہاں پر آپ کو یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی منمانی کر کے کہیں پر گھس جائے تو پھر اس کو نکالنے کی بھی کوشش کرے گا۔ تو یہ پوری ہدایت، یہ مثال جو ہے اس لیے دی کہ یہ کتاب جو ہے یہ انسان کے لیے اسی طرح سے ہدایت ہے کہ جیسے ہی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لو یہ کتاب جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں کرو گے، اور دیکھو یہ کتاب کو اگر تم پکڑ لو، اس کی رہنمائی، اس کے ذریعے سے اگر تم اس راستے پر چلنا شروع کر دو، تو یہ تمہیں آخر جو منزل ہے اس تک لے کر جائے گی۔ اس پورے راستے میں جہاں جہاں تمہیں ضرورت ہوگی یہ تمہاری رہنمائی کرے گی، جہاں جہاں تمہیں کمزوری آئے گی یہ تمہیں طاقت بخشے گی، جہاں جہاں پر تم رستے سے بخشو گے، بھٹکو گے، اس کی طرف واپس لوٹو گے، یہ تمہیں وہاں سے نکلنے کا راستہ بھی بتائے گی، تمہیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی بھی بتائے گی، تمہیں صحیح سمت کی طرف رواں دواں بھی رکھے گی۔ تو یہ ہے قرآن، یہ ہے ہدایت کا راستہ، یہ ہے ہدایت، جس کو تم نے اگر فالو کر لیا تو یقیناً یہ ہدایت والی کتاب جو ہے تمہیں منزل مقصود تک پہنچا کر رہے گی۔ اور وہ منزل مقصود کیا ہے، ایک انسان کے لیے کیا ہونی چاہیے، ایک مومن کے لیے کیا ہے، وہ منزل مقصود جو ہے وہ آخرت میں جنت کا حصول ہے۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے اس کو پکڑ لیا وہ اس کو پوری منزل تک پہنچانے کی ساتھ دے گی۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے انسان کا آپریشن اینڈ مینٹیننس مینول ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے انسان کا ساتھ نبھاتی ہے، جہاں پر اس کو اپنی فائن ٹیوننگ کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر وہ اس کی اصلاح کرتی ہے، جہاں پر اس کو مزید تقویت کی ضرورت ہے یہ اس کو مزید تقویت دیتی ہے، جہاں پر ہر طرح کی گائیڈنس جو ہے وہ دیتی ہے یہ کتاب جو ہے۔ تو ہدن یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تمہیں تمہاری پوری زندگی میں رہنمائی کرے گی اور تمہیں منزل مقصود تک یعنی جنت تک پہنچانے میں یہ کتاب جو ہے سب سے اہم ہتھیار کے طور پر، سب سے اہم دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، عطا کیا، اس کے طور پر تمہارا ساتھ نبھائے گی۔ اور یہ کون ہے اب، یہ ہدایت جو ہے یا یہ راستہ جو ہے یا اس رہنمائی سے فائدہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ للمتقین، وہ جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اب یہ ہدایت یا اس کتاب سے بینیفیشری کون ہے، یا اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں، یا وہ کون لوگ ہیں جو اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو متقین ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے سارا کچھ جو ہے وہ کھل جاتا ہے، سارا کچھ ان کے سامنے واضح کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی منمانی کرنے پر تلے رہتے ہیں، اپنی مرضی کرنے پر تلے رہتے ہیں، اس کو پوری ہدایات موجود ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اس سے مستثنا ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ اس سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی اس کتاب میں
اس سے ہٹ کر وہ اپنی منمانی کریں گے، جب وہ اپنی منمانی کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی اس کے مطابق ان کے سامنے نکلے گا۔ ایک مشین کا آپریشن اینڈ مینٹیننس مینول جو ہے، اس میں اس مشین کو آپریٹ کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ کس طرح سے اس کو آپریٹ کرنا ہے۔ گاڑی جو ہے چلاتا ہے جب ڈرائیور، تو اس کے بہت سارے نارمز ہیں جس کا اس کو دھیان رکھنا پڑتا ہے، جو اسٹینڈرڈ کہنے کے گائیڈ لائنز ہیں۔ جو ان گائیڈ لائنز کو توڑے گا وہ ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہاں، لیکن جو محتاط رہ کر اس کے میں سفر کرے گا تو یقیناً وہ اپنے سفر کو محفوظ بنا سکتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کے ساتھ جو سفر کرے گا، جو اس کی ہدایات کے مطابق سفر کرے گا، وہ یقیناً محفوظ رہے گا۔ لیکن جو اس ہدایات سے ہٹ جائے گا، وہ پھر اپنے ہی نقصان کا باعث ہوگا۔ تو اب یہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہاں پر کہا کہ اس کے الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے؟ متقین جو ہیں، یہ متقی لوگ جو ہیں یہ کون ہیں؟ متقی یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے بارے میں دو احادیث جو ہیں وہ ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ ڈیٹیل جو ہے جیسے جیسے ہم گڑیں گے تو ہمیں مزید انفارمیشن جو ہے وہ ملتی بھی رہے گی گاہے بگاہے مختلف مقامات پر۔ تو سب سے پہلی جو حدیث ہے، متقی شخص جو ہے کیا ہے، تقوی والا شخص جو ہے کیا ہے؟ وہ شخص جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، یا وہ شخص جو حرام چیزوں کو چھوڑ دے، نہ صرف حرام چیزوں کو چھوڑ دے بلکہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جس کے حرام ہونے میں ان کو شک ہے۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس میں سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان شبہ کرنے والی چیزیں جو ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، ان کی جو دونوں حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے، اور وہ چیزیں ان کو شبہ میں ڈالتی ہیں۔ تو جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو مشکوک چیزوں میں جا پڑا وہ اس چرواہے کی مثل ہے جو ایک شاہی چراگاہ کے گرد، شاہی چراگاہ یعنی ایک بادشاہ کی کوئی چراگاہ ہے جہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اس کے آس پاس وہ اپنے مویشی چراتا ہے، اور قریب ہے کہ اس کے مویشی جو ہے وہ اس بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو جائے گا۔ مویشی جو ہے وہ وہاں پر چر رہے ہیں، اگر وہ مویشی بادشاہ کی چراگاہ میں چلے گئے تو بادشاہ جو ہے وہ بڑا ناراض ہوگا۔ خبردار، آگے حدیث کے الفاظ ہیں، خبردار، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ جو ہے اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کے لیے مشکوک چیزیں جو ہے ان سے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا محفوظ رکھنے والا شخص جو ہے وہ حقیقت میں تقوی ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ قریب جو ہمیں مثال ملتی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب جو ہے ان سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے ان سے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ اگر ایک پگڈنڈی ہے، ایک راستہ ہے تنگ سا جس میں ہر طرف جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں، تو اس راستے سے آپ کیسے گزریں گے، یا اس راستے سے ایک شخص جو ہے وہ کیسے گزرے گا؟ تو انہوں نے کہا، حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یقیناً اس سے اپنے کپڑوں کو اور اپنے آپ کو وہاں سے بچا بچا کر جانا کر پڑے گا، گزرنا پڑے گا۔ تو حضرت کعب نے کہا کہ یہی تقوی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں اور بچائیوں سے بچا بچا کر جو سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، حقیقت میں وہی متقی ہے، وہی تقوی والا ہے۔ تو یعنی اس کی آسان ترین ڈیفینیشن جو ہے کہ دنیا میں جو گناہ ہیں، دنیا میں جو بری چیزیں ہیں، دنیا میں اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی طرف سے جو دیا گیا جو ہدایت کا راستہ جو ہے، صراط مستقیم جو ہے، اس کے راستے کے اوپر اپنے آپ کو جس نے گامزن کر لیا یا اس راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا رہا، تو یقیناً وہ متقی ہے، وہی تقوی والا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہم بہت ساری آیات پڑھیں گے کہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے، اس میں راستہ ہے، رہنمائی ہے قیامت تک، یعنی منزل تک پہنچنے کی اس میں پوری ہر طرح کی رہنمائی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی ہیں۔ اب یہ متقی لوگ کون ہیں؟ ان کی کچھ خصوصیات جو ہیں وہ آگے، چار پانچ خصوصیات ان کی آگے اگلے آیات میں تذکرہ ہوتی ہیں۔
اللہ زینہ سب سے پہلے متقی کون ہے؟ سب سے پہلی مثال یا سب سے پہلی کیٹیگری جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ زینہ یؤمنون بالغیبی، وہ لوگ ہیں جو یہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیبی، غیب پر۔ تقوی والے وہ لوگ ہیں، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانا، غیب پر ایمان لانے سے مراد ہے کہ انسان ایسی چیزوں پر ایمان لائے جو پوشیدہ ہیں، جو نظروں سے اوجھل ہیں، جو ان کو نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کر کے ان کا تذکرہ کر دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کر دیا تو پھر اس کے اوپر منو عن اسی طرح سے ایمان لانا جیسا کہ انہوں نے ان کو آنکھوں سے دیکھا ہو، ان کی حقیقت کو اس طرح سے اپنے اندر جذب کر لینا ان ساری چیزوں کو، گو کہ انہوں نے کسی نے اس کو آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن اس قدر مضبوط اس کے اوپر اپنا عقیدہ جو ہے ٹھہرا لینا جیسے کہ کوئی ایسی چیز کے بارے میں جو انہوں نے آنکھوں کے سے دیکھی ہو۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں، جو غائب ہیں، جو پردے میں ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں، تو اس میں جیسے کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں ہے، قیامت کے احوال کے بارے میں ہے، فرشتے ہیں، عذاب کے بارے میں ہے کہ عذاب جو ہے جس جس طرح سے دیا جائے گا دنیا میں، کہ آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا دنیا میں اس کا عذاب جو ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے آخرت میں جو جزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، جنتیوں کو جو وہاں پر ماحول ملے گا، کچھ مثالیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کچھ چیزوں کی دی یہاں پر تاکہ انسان جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو اندازہ کر سکے، لیکن اس کی اصل حقیقت یا اس کی اصل میں وہ کس قدر مطلب مطمئن کرنے والی وہ چیزیں ہوں گی جنت میں، اس کا دنیا کی زندگی میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی اس کے بارے میں سوچ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں اسی طرح سے، وہ چیزیں جو جو ہمیں نظر نہیں آتی، دعا کے بارے میں فار ایگزامپل، کہ جب دعا کرتا ہے انسان تو دعا کے تین طرح سے لوٹائی جاتی ہے، یا تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، یا اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کوئی بلا یا کوئی مشکل جو ہے وہ پریشانی دور کر دیتا ہے، یا تیسرا اس کا پہلو یہ ہے، یا تیسرا اس کا طریقہ یہ ہے دعا لوٹانے کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس جمع کر لیتا ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اب دعا کے بارے میں بھی ایک بدگمانی کرنا کہ ہم تو دعائیں کرتے ہیں، پتہ نہیں اب اللہ سنتا ہے نہیں سنتا، تو نہیں، اس کے بارے میں بھی یہ یقین کرنا اور عقیدہ رکھنا جو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا تو اس کے اوپر ہمیں پوری طرح سے عقیدہ رکھنا ہے۔ تو ہم نے اگر صدق دل سے دعا کی ہے تو وہ ہماری دعا کبھی بھی رائے گاں نہیں جائے گی، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور یہ غیب کی باتوں میں سے غیب ہے کہ اللہ نے ہماری دعا جو ہے وہ کس طرح سے قبول کر کے ہمیں لٹائی یا ہمیں اس کا فائدہ پہنچایا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سامنے ملیں گی۔ تو عقائد سے متعلقہ سب جو چیزیں ہیں غیب کے اوپر جو ہے ایمان لانا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، یہ اس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، جس میں ایمان کی تعریف اس طرح سے کی گئی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور یوم آخرت پر اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے۔ یعنی ایمان لانا کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ حدیث ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ پر، کیونکہ اللہ کو بھی اس نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس کے فرشتوں پر، فرشتوں کو بھی اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس کے رسولوں پر جو پہلی امتیں گزر گئی جن میں رسول آئے انہوں نے تو ان رسولوں کو دیکھا، لیکن ان کے بعد آنے والے لوگوں نے ان رسولوں کو نہیں دیکھا، اس کی کتابوں پر، پچھلی جو کتابیں ہیں جب نازل ہوئیں وہ اس وقت کیسے نازل ہوئیں وہ آج ہمارے سامنے نہیں ہے۔ پھر قرآن کے علاوہ باقی کتابیں جو ہیں وہ تخریف شدہ فارم میں ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی ایمان لانا، آگے جو آئے گا اس کا تذکرہ، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے آخرت کے دن پر، یوم قیامت جو ہے، اور اسی طرح سے اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جو اہم جو ہے حدیث ہے، مسند احمد اور سند الدارمی جو ہے، سنن الدارمی، اس میں ہے ابو مخیرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان کریں جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، تو انہوں نے کہا ہاں میں تمہیں ایک بہت ہی اچھی حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا اور ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے بھی کوئی بہتر ہے؟
یعنی صحابی رسول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں. اب وہ سوال کیا ہے ذرا ذرا سنیے، اور اس کا جواب جو ہے وہ ذرا سنیے. سوال یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے، اس کے باوجود کہ ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اپنے صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہاں، تم سے بھی بہتر کوئی ہو سکتا ہے. ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ہمارا سینہ چوڑا کر دیا اگر ہم محسوس کریں اس حدیث کو، تو کہ ہم بغیر دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، ان کی رسالت کے ساتھ ساتھ ان کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنی جان بھی نچھاور کرنے سے گریز نہیں کرتے. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا رتبہ یا کتنا بڑا ہمارا مان جو ہے رکھا ہوا کہ ہم بغیر ان کو دیکھے ان کے اوپر ایمان لائے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے بعد میں آنے والے لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا وہ تم سے بہتر ہوں گے. سبحان اللہ. تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ نہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں ضرور جھانکیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر مطلب کچھ حق جو ہے وہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں، اس کی طرف تھوڑی توجہ دیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ایک مطلب خوب بشارت اور خوشخبری سنائی ہے، یا فائدہ ہم اس سے حاصل لے سکتے ہیں. تو پہلی کہ جو اس میں متقیوں کی پہلی جو خصوصیت جو ہے تذکرہ ہوا، یا پہلے اوصاف میں سے پہلا وصف جو ہے وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. دوسرا وصف کیا ہے؟ وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور نماز کو وہ قائم کرتے ہیں. نماز کے بارے میں بھی مختلف جگہوں پر بہت ساری باتیں ہم تفصیل سے ہم دیکھیں گے یہاں پر آگے بڑھیں گے جیسے جیسے. تو بہرحال یہاں پر ہے نماز کو قائم کرتے ہیں. متقیوں کا سب سے پہلا جو ان کی جو وصف ہے وہ کہ ایمان لاتے ہیں. اب ایمان جو ہے وہ عام طور پر وہ قولی اعتبار سے، عام طور پر وہ ذہن سے قبول کرنا ہے کسی چیز کو، اور اس کے مطابق اس کے ساتھ وہ محبت کرنا جو ہے وہ ایمان لانا ہے. اب وہ تو سارا کچھ ہو گیا انفرادی طور پر، اور ذہنی طور پر اس کو قبول کرنا، اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کے ساتھ مطلب آ، اس کے ساتھ اپنا ایمان جو ہے مضبوط کرنا. اس کے بعد جو پریکٹیکلی سب سے پہلی جو بات اور سب سے واضح اور سب سے بڑا جو کام انسان کرتا ہے جو پریکٹیکلی اپنے دین کے اوپر عمل کرنے میں، وہ نماز ہے. نماز کے علاوہ باقی بھی بہت سارے ہیں، یقیناً سب سے زیادہ نظر آنے والا پریکٹیکلی دین کا کام ہے وہ نماز ہے. اور نماز جو ہے وہ انسان کو کس طرح سے بہت سارے اس کے فائدے جو ہیں، برائیوں سے روکتی ہے اور مطلب دیگر بہت سارے. تو یہاں پر ہے وہ یقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. نماز کو پڑھتے نہیں ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. اب نماز کو قائم کرنا جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ، اور جہاں پر بھی تذکرہ ہوا وہاں پر نماز کو قائم کرنے کا تذکرہ ہوا قرآن مجید میں. تو اب قائم کرنا کیا ہے کہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے دل کی نیت اور ارادے کے ساتھ، بڑی مضبوط ارادے کے ساتھ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا اور ہمیشگی کے ساتھ ادا کرنا. اہتمام کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوں گی تو نماز قائم ہونے میں، انفرادی اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ نماز قائم ہونے کا مطلب اس میں آ جائے گا. نماز کا وقت ہوا، وہ اس نے اپنے کام کاج کو چھوڑا، اچھی طرح سے وضو بنایا، اچھی طرح سے اس نے اپنے دل کو صاف کیا، اچھی طرح سے پورا پکا ارادہ کیا، مسجد کی طرف چلا، یا جہاں پر بھی جس بھی طریقے سے وہ نماز پڑھنا اس کے لیے معروف ہے تو اس نے نماز جو ہے وہ ادا کی. اور پھر اگلی نماز جو ہے اس کا بھی منتظر رہا. تو نماز کو پوری خضوع کے ساتھ اس نے ادا کرنا. اور اسی طرح سے اجتماعی طور پر بھی باجماعت نماز کا اہتمام کرنا، مساجد وغیرہ میں یا آفیسز وغیرہ میں بھی جہاں پر دو یا دو سے زیادہ لوگ ہیں نماز پڑھنے والے، تو وہاں پر ان کو چاہیے کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں. اس کی بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ اہمیت ہے ہماری زندگی میں، روزمرہ کی زندگیوں میں. تو انفرادی اور اجتماعی طور پر نماز کو پورے طریقے سے قائم کرنا، قائم و دائم رکھنا جو ہے وہ تقوی کرنے والے جو لوگ ہیں یا متقی جو لوگ ہیں ان کی یہ دوسری خصوصیت ہے. جیسا کہ سورۃ المؤمنون میں ہے
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی جو صحیح معنوں میں خشوع و خضوع نماز میں اپنی لے کر آتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو در حقیقت کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ ایک بہت ہی بنیادی ایک حدیث ہے جو آپ نے یقیناً بہت مرتبہ سنی ہوگی۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے جو کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں، اس میں نماز کی اہمیت جو ہے وہ ہمیں سمجھ لگے گی کہ تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ یعنی بدترین حکمران وہ ہیں جن کے درمیان تمہاری اور ان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور ایک دوسرے کی بغض جو ہے وہ رکھتے ہو، تم ایک دوسرے کو لعنت کرتے ہو۔ تو اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسی حالت میں انہیں تلوار سے نہ ہٹا دیں؟ اس قدر ہی وہ برے حکمران ہیں اور اس قدر ہی بغض رکھنے والے حکمران ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں، یا کیا ان کو ہٹانے کے لیے یا ان کو دور کرنے کے لیے ہمیں تلوار نہیں اٹھا لینی چاہیے، یعنی ان کے خلاف ہمیں بغاوت نہیں کر دینی چاہیے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم رکھیں، جب تک وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جب تک وہ نمازوں کو لیڈ کر رہے ہیں یا نمازوں کو اہتمام کر رہے ہیں یا نماز ادا کر رہے ہیں، تب تک تم ان کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے۔ ان کے خلاف آواز اٹھانا، ان کے خلاف مطلب ان کے خلاف یا ان کی اصلاح کے لیے، ان کی درستگی کے لیے کچھ چیزیں کرنا، وہ تو مناسب ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے خلاف تلوار اٹھا کر اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیں نماز جو ہے وہ کس طرح سے ڈھال ہے ایک ان لوگوں کے سامنے بھی جو کہ ظاہری طور پر تو حکمران ہے، لیکن برے حکمران ہے، لیکن نماز قائم رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، کیونکہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ وہ تمہیں نماز سے نہیں روکتے، کیونکہ انہوں نے نماز کی اجازت دی، یا اس طرح کے متفرق جتنے بھی ہیں، تو لہٰذا تم ان کے خلاف تلوار اٹھا کر، اسلحہ اٹھا کر تم ان کے خلاف نہیں ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح سے نماز کے کتنے فائدے ہیں، نماز کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں، وہ بھی ہمیں مختلف جگہوں پر ملے گی۔ تو متقیوں کی، تقوی اختیار کرنے والے کی دوسری صفت جو ہے وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے بہت ہی اہم ترین جو صفات میں سے ایک صفت، اگر ہم اس کا ساتھ ساتھ ترتیب بھی دیکھے جائیں، تو پہلا تھا ایمان لے کر آنا غیب پر، یعنی اپنے نظریات کو، اپنے افکار کو، اپنے ذہن کو، اپنے معاملات کو، اپنے ذاتی معاملات کو، اپنے خفیہ معاملات کو مضبوط کرنا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، اور اس کی بتائی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر پورا یقین رکھنا، پورا ایمان رکھنا۔ اور دوسرے نمبر پر آ گیا کہ پھر پریکٹیکلی بھی جب تم دین کے اوپر عمل کرنا شروع کرو، تو سب سے پہلے باقی بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ، جب سب سے پہلی جو سب سے واضح عملی تصویر ہے تمہارے ایمان کی، وہ نماز کی صورت میں ہے کہ نماز کو قائم کرو، اور پھر نماز قائم کرنے کے بعد وہ چیزیں جن سے تم محبت کرتے ہو، جو ان کے بارے میں کمپرومائز کرنا، ان میں سب سے بڑی جو بات ہے، سب سے اہم ہے، وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ان کو، يُنْفِقُونَ، وہ انفاق کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ تقوی والوں کی، متقی لوگوں کی تیسری خصوصیت جو ہے، اس کی اہمیت جو ہے وہ بھی کسی کے در کسی بھی چیز سے کم نہیں ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رزق جس کا بار بار تذکرہ ملے گا، بہت دفعہ جا کر آگے ہمیں تذکرہ ملے گا کہ رزق دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ رزق کیا ہے۔ عام طور پر ہم جو اس کا معنی جو ہے، یا عام
سمجھ جو ہمیں اس کی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رزق سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہمیں ذریعہ معاش دیا ہوا ہے، ہماری سیلری ہوگی، ہماری انکم ہوگی، یا ہمارا مال و دولت ہو گیا، عام طور پر اس کو رزق جو ہے، یا اردو میں کہہ لیں کہ اردو میں جب ہم سمجھتے ہیں تو رزق کو ہم عام طور پر اسی یہی مراد لیتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے یا اللہ تعالیٰ نے جہاں پر رزق کا تذکرہ کیا اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو رزق کا معنی جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے اپنے اندر، گو کہ اس میں یہ معاش اور انکم اور سیلری اور جو جائیداد وغیرہ ہے، مال و دولت وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، لیکن اس کے علاوہ رزق کا جو ایک معنی جو سمجھنے کے لیے جو ایک ڈیفینیشن کی جائے وہ یہ ہے کہ جو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے جو انسان کو ملا ہے۔ اب جو جو نعمتیں جب ہم کہیں گے تو اس میں مال و دولت، سیلری، یہ وہ سارے، اس کے علاوہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے ایک انسان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی کسی کو، وہ عزت جو ہے وہ اس کے لیے ایک رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا کرتا ہے، بہت بہت جلدی سے وہ دور اندیشی کے ساتھ مطلب معاملوں کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق وہ ڈیسیجن لینے کے قابل ہوتے ہیں، تو یہ بہت اہم رزق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کو مال و دولت زیادہ ملا، کسی کو کم ملا، لیکن ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے رزق جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رزق نہیں دیا۔ ہر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رزق جو ہے کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں ضرور اور ضرور اور ضرور موجود ہے۔ تو اب وہ وسیع ڈیفینیشن جو ہے اس کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے یہاں پر دوبارہ سے اگر ہم دیکھیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے یونفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت دیا تو اپنے مال و دولت سے دوسروں کا حصہ نکالتے ہیں۔ اب اس میں فرض بھی ہے، اگر مال و دولت دیا ہوا تو فرض خرچ کرنا بھی ہے، جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے، اسی طرح سے نفلی ہے، صدقات وغیرہ، چیریٹی وغیرہ کرنا جو ہے۔ بہرحال جو جب کسی کو دولت دی تو دولت میں سے خرچ کرے، اگر کسی کو صحت دی ہے تو صحت کو وہ اللہ کے راستے میں اپنائے، ٹھیک ہے، اپنے معاملات میں تو بڑا انرجیٹک ہو کر سارے کام کرتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں بھی اس صحت کو خرچ کرے، اللہ کے لیے بھی اس صحت میں سے اپنا حصہ نکالے۔ اگر اس کو زبان کے اوپر عبور ہے، اگر اس کو بیان کی قوت اللہ تعالیٰ نے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا بیان کرنے کا انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے کہ لوگ اس سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس کوالٹی کو، اللہ تعالیٰ کے اس رزق کو اس کے راستے میں استعمال کرے کہ لوگ اس کی بات توجہ سے سنتے ہیں اور بڑے جلدی متاثر ہوتے ہیں، اس سے بڑا اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کسی کو صحت دی ہے تو ٹھیک ہے، صحت جو ہے وہ کرے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا اور رہتا ہے اضافی، ویسے تو وقت اضافی نہیں ہونا چاہیے کسی کے پاس، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں مطلب اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کروں، لیکن وقت جو ہے وہ بہت زیادہ، بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، اضافی ہے، مطلب بیٹھ کر ویڈیو گیم چل رہی ہے، سوشل میڈیا چل رہا ہے، واٹس ایپ چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے، تو اس میں سے بہت سارے وقت کے گنجائش نکال کر ہم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ، ہم جب جب یہ موضوع آئے گا تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے جاننا کہ کس کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے کون کون سی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کی ہیں جس کے بارے میں ہمیں اس طرح سے کھلا شعور نہیں، اور کس کس طرح سے ہم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا انہیں وہ خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران کی کچھ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب سے، اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف، یعنی اپنے رب کی جانب جو بخشش ہے اس کی طرف لپکو، اور اس جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی جو ہے آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اور وہ جنت کی اتنی بڑی بخشش اللہ تعالیٰ کی، اور زمینوں اور آسمانوں اور زمین کے برابر چوڑائی والی جنت جو ہے وہ کن کے لیے ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان لوگوں کے لیے جو کہ خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے
للمتقین اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے پیدا کی، وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے علاوہ جنت جو ہے وہ متقیوں کے لیے پیدا کی اعدت للمتقین الذین، اور وہ متقی کون ہیں جن کے لیے وہ جنت پیدا کی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خوشی خوشی اور تکلیف میں، جو خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، یعنی اپنی فراوانی کے دور میں بھی اور اپنی کم تنگ دستی کے دور میں بھی، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جو تنگی میں بھی ہو یا خوشحالی میں بھی ہو، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی چڑائیوں کے برابر جنت جو ہے وہ اس کے لیے مختص کر دی، اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ دو، خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ دو، ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا، ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ بھی تم سے ہاتھ روک لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا اس کو دوسروں کے اوپر، اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرو، اور کھلا دل سے کے ساتھ خرچ کرو، گن گن کر خرچ نہ کرو، یہ نہ ہو کہ اللہ جو ہے وہ بھی تمہیں گن گن کر دینا شروع کر دے۔ اور جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ رزق جو ہے وہ بہت مختلف طرح کے، ہر طرح کا رزق جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی کے علاوہ کسی پر رشک کرنا نہیں چاہیے۔ رشک کرنا، حسد کا اپوزٹ رشک ہے، یعنی مطلب ہماری بھی خواہش ہو کہ ہمیں بھی یہ چیزیں ملے، تو دو آدمیوں کے علاوہ کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر اسے حق کے کام میں خرچ کرنے کی توفیق بھی بخشی، اور دوسرا شخص وہ جس کو اللہ نے حکمت دی، پھر وہ اس حکمت کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو رزق ہیں جس کا یہاں پر اس حدیث میں تذکرہ ہوا۔ ایک تو اللہ نے اس کو مال و دولت دیا، جس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کو نہ صرف مال و دولت دیا بلکہ مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی۔ اور دوسرا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، بصیرت دی، معاملہ فہمی دی، وہ اس معاملہ فہمی کو استعمال کر کے دوسروں کے لیے فیصلے کرتا ہے، دوسروں کو مشورے دیتا ہے، ان کے رائے دیتا ہے ان کو، اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ایسے دو افراد جو ہیں ان کے بارے میں رشک کرنا چاہیے۔ تو دو آدمی ہیں جن کے بارے میں رشک کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے، اب اگر کوئی رشک کرے یا کوئی چاہے کہ میں اس آدمی کی یہ خصوصیت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کاش کہ یہ میرے اندر بھی آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر رشک کرے۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں دو فرشتے نہ اترتے ہوں۔ ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جس نے تیری راہ میں خرچ کیا اسے بہترین نعم البدل دے، اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، ہاتھ روک لینے والے کا مال تلف کر دے۔ دو فرشتے روزانہ زمین پر اترتے ہیں، اور وہ ایک فرشتہ جو ہے وہ ان لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس کو ان کے خرچ کرنے کے بدلے میں بہترین بدلہ جو ہے وہ عطا فرمائے، اور دوسرا فرشتہ جو ہے وہ ان لوگوں کے حق میں بد دعا کرتا ہے جو مال کو روک لینے والے ہیں، جو مال میں تنگ دستی کرتے ہیں، جو دوسروں کی مدد نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہاتھ روک لینے والے کا مال تلف کر دے۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اے ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو اگر خرچ کرتا ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کے اوپر بھی خرچ کرے گا۔ اس کے اوپر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آسودگی دے گا، اس کو مزید رزق دے گا، اس کو مزید نوازے گا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت جو ہے اس کو اس میں شامل کرتے ہیں آج کے سبق میں، جو کہ بہت اہم ہے ہمارے لیے جاننا۔ بخاری اور مسلم کی ایک عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور ہی کا صدقہ میسر ہو۔ یعنی
कम से कम भी तुम्हारे पास है, वो भी तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आग से तुम बच सकते हो। आग से बचो, गो के तुम्हें खजूर का कुछ आधा आधी खजूर जो है वो भी तुम्हें मैसर हो, और वो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। तो यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना करना जो है, उसमें माल की ज्यादती और कमी नहीं, बल्कि खर्च करने की क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सबसे ज्यादा काउंटेबल है अल्लाह ताला की नजर में। जैसा कि एक वाकया जो है वो अक्सर जो हमने सुना, यकीनन हम जाकर दोबारा भी दोहराएंगे। आज जो है इसी पे हम अपना सबक जो है उसका इख्तिताम करेंगे कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक का जब से मामला जो है वो शुरू हुआ, तो गज़वा तबूक की तैयारी के लिए, क्योंकि एक बड़ा बहुत बड़ा मार्का का था और उसके लिए बहुत वसी मिकदार में चाहिए थे फंड रेजिंग वसाइल जो है वो चाहिए थे। तो उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फंड रेजिंग कंपेन कह लें कि शुरू की, कि इसमें जो लोग हैं वो अपना हिस्सा डालें। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बड़ी खतीर जो है हिस्सा जो है वो डाला। इसमें हजरत उस्मान गनी के ऊंटों से बड़े लदे हुए मतलब थे, माल था वो भी था। हजरत अबू बकर सिद्दीक और दीगर जितने सहाबा थे, उन्होंने दिल खोल कर अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक उसमें हिस्सा डाला। उसमें एक सहाबी थे, मैं उनका नाम जो है वो भूल रहा हूँ, गालिबन अबू जर गफारी थे या कोई और थे, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। बहरहाल वाक़या जो है वो मेरी जहन में मौजूद है। उसी तरह से कि वो सहाबी जो है वो गरीब थे, उनके पास मतलब नहीं थी, मालो दौलत नहीं था, कोई सेविंग नहीं थी, या इस तरह से कोई मामला नहीं था। तो उन्होंने एक यहूदी के यहाँ रात भर कह लें कि मुलाजमत की, या रात भर उन्होंने मेहनत मजदूरी की। उसके बदले में एक सा या थोड़ी सी खजूरें जो है उस उजरत के बदले में मिली उनको सुबह के वक्त में। उन खजूरों में से उन्होंने कुछ हिस्सा जो है वो अपने घर वालों के लिए रख लिया, और बाकी हिस्सा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। और वहां पर हमें पता है मुनाफिकीन जो है वो बहुत सारे थे, कि मुनाफिकीन ने जब कुछ लोगों ने देखा कि ये खजूरें इतनी सी ला रहे हैं ये सहाबी, तो कुछ ने मतलब मजाक के तौर पर या तंज के तौर पर कहा कि तुम्हारी इतनी सी खजूरों से क्या फर्क पड़ेगा इस पूरे माल में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिचुएशन को भांप के, जाहिर है ऐसी कोई बात करता है तो वो दिल को तोड़ देने वाली, दिल को चीर देने वाली है, कि इतनी मेहनत के बाद जितनी तौफीक है उसके मुताबिक वो लेकर आए, लेकिन उसके ऊपर एक मुनाफिक ने उनको ऐसा मामला कर दिया। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने वो मुट्ठी भर खजूरें जो है वो पेश की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुट्ठी भर खजूरें जो हैं, वो सामान जो वहां पर पड़ा था, जो जमा हुआ था, उस सामान के ऊपर बिखेर दी या रख दी, और कहा कि मेज़ान अमल में इन मुट्ठी भर खजूरों का वजन जो है इस पूरे सामान से बढ़कर है। तो किसी ने कोई ये ना सोचे कि कोई थोड़ी सी अमाउंट है या थोड़ी सी उसके पास चीज है जिसको वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा। नहीं, अपने इरादे और अपनी नीयत को मजबूत करके सही मानों में अल्लाह के रास्ते में जब नीयत के साथ करेगा, तो उसका अजर किस कदर बढ़कर होगा, ये हम इस दुनिया की जिंदगी में उसका हम सोच और समझ से भी हमारे बालातर है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इन बहुत ही छोटी छोटी और अहम बातों को समझने की, और उसके मुताबिक हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें अपने गिरेबानों में झांकने की भी ज़रूर तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। कुछ इजाफा अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी। जी, मेरा ख्याल है मजलिस का वक्त भी हुआ चाहता है, तो दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नसर हो, हमारे सारे मामलात जितने भी, अल्लाह ताला अपनी ख़ास मदद और रहनुमाई करे। हमने आज के मामलात में तकवा के जो दो तीन चीज़ें पढ़ी हैं, बाकी कुछ जो है इंशाल्लाह कल हम मुकम्मल करेंगे। अल्लाह ताला से तौफीक है कि उनकी सही समझ के साथ साथ उनके मुताबिक हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, उन चीज़ों के ऊपर हमें अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर अमल करना सिर्फ हमारी नीयत और ठोस इरादे के ऊपर मुनहसर है। सिर्फ हमने हमें अपने
اپنے نفس کے اوپر تھوڑا سا مزید قابو کر کے مزید اپنے نفس کے اوپر گرفت جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ چیزیں جو ہے وہ لا حاصل نہیں ہو سکتی، ناممکن نہیں ہے، اب کچھ آسان ہے، بلکہ جو اللہ کے راستے میں چل پڑتا ہے اور ان چیزوں کو جب گرفت کرتا ہے، ان چیزوں کے اوپر جب مضبوط ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید مضبوطی اور استقامت جو ہے وہ بھی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں استقامت اور مضبوطی بھی عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دیگر معاملات میں، ہماری ضروریات میں، ہمارے مشکلات میں، ہمارے دیگر معاملات میں اپنی خاص رحمت اور خاص مہربانی اپنی کرے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔